الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم. ترمذی کی یہ حدیث ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو حسن کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے خبر دی. جمعرات کے روزے کے تعلق سے واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین کے یہاں ہفتہ واری اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں. اسی طریقے سے سوموار کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتلائی کہ اس دن میں پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی تھی، پیر کے دن. پیر وہ سوموار کہتے ہیں. پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کیا کر اس خوشی کی وجہ سے جو ہے کہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی پیشی کی وجہ سے رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے سوموار کے دن بھی اس حدیث کے اندر واضح فرمایا گیا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سوموار کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس دن روزے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دن ہوئی تھی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جشن عید میلاد النبی منانا چاہتا ہے، یعنی کہ نبی کی پیدائش کا کوئی اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ وہ سوموار کے دن روزہ رکھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. مصنون طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جمعرات کے دن جو کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر مشغولیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہو تو کم سے کم اس دن کثرت سے نیک عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس بات کو پسند کریں کہ جب ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس دن کثرت سے نیکی ملے ہمارے نامہ اعمال کے اندر. جس طریقے سے ڈیلی کا اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہفتہ واری اعمال بھی پیش ہوتا ہے، سالانہ اعمال بھی پیش ہوتا ہے. اسی طریقے سے شعبان المعظم کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں سالانہ. تو ان تمام موقع کا ہمیں جو کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے جو نیک عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.